محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آدھی رات میں انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، بے وجہ نہیں کھلتی بلکہ دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیوں کھلتی ہے، اور دوسری یہ کہ اگر آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ دو وجہ ہوتی ہیں۔ انسان کی آدھی رات میں آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آنکھ کیوں کھلتی ہے، اور دوسری وجہ یہ اگر کھل گئی تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب آئیے گا اس پوری ویڈیو کو بڑے دھیان سے آپ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو گورد طالبین میں اور بخاری اور مسلم شریف کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ سوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ 3 گرہیں یعنی 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ کیوں گانٹھیں لگاتا ہے؟ کہ بس یہ بندہ سوتا رہے، اٹھے نہیں، اس لیے وہ گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان 3 گانٹھیں انسان کے سر پر لگا دیتا ہے، پیارے دوستو، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اگر وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو شیطان کی ایک گانٹھ کھل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آقا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کی آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے فوراً بعد اس نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اس نے اگر اللہ کا ذکر کر لیا تو شیطان کی گانٹھ کھل جاتی ہے، شیطان کی ایک گانٹھ کھل جاتی ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اٹھ کر بندہ وضو بنا لیتا ہے۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی، اس نے اللہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد میں ایک گانٹھ کھل گئی، اب اس نے اٹھنے کے بعد میں وضو کیا۔ پیارے دوستو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ تو اس نے اٹھ کے جب وضو کیا، اور جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو پھر شیطان کی دوسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ اب وضو کرنے کے بعد جب بندہ تہجد کی نماز یا فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو شیطان کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یعنی تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اٹھ کر وضو کر لیتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ تہجد کی نماز پڑھے یا پھر فجر کی نماز پڑھے، تو پھر اس کی تینوں بندشیں کھل جاتی ہیں، تینوں گانٹھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر شیطان اس کے آگے ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، یعنی شیطان بندے کے آگے ہار جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اور لیکن اسی حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب بندہ اٹھ کے دوبارہ سو جاتا ہے، جیسے مان لیجئے گا آدھی رات میں آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کے بعد میں اس نے دیکھا کہ یار ابھی تو ٹائم بہت ہے، پھر دوبارہ سو گیا۔ آنکھ تو کھلی تھی، اور بہت سارے لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن جب اس نے ٹائم دیکھا تو پھر سے سو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اٹھ کے دوبارہ سو جاتا ہے تو وہ پھر سوتا ہی رہتا ہے، اور وہ فجر میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اٹھ نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے اس کے سر پر 3 گانٹھیں لگا رکھی ہوتی ہیں۔ لیکن جب بندے کی آدھی رات میں آنکھ کھلتی ہے اور آنکھ کھلنے کے بعد میں وہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو اس کی ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ تہجد کی نماز پڑھے، تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ فجر تک سوتا رہتا ہے، فجر میں بھی نہیں اٹھتا۔ پھر اس کا پورا دن اس کے اوپر منحوسیت چھائی رہتی ہے، کیونکہ وہ شیطان کے آگے ہار جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیے گا 2 چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز یہ، اگر بندے کی آنکھ آدھی رات میں کھلی، اس نے اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا، پہلی گانٹھ کھل گئی، اور وضو کر لیا، دوسری گانٹھ کھل گئی، تہجد کی نماز پڑھ لی، تیسری گانٹھ شیطان کی کھل گئی۔ اب وہاں پر شیطان ہار گیا، بندے کے آگے وہاں پر شیطان ہار گیا، اور بندے کی جب آدھی رات میں آنکھ کھلی اور اس نے ٹائم دیکھا اور پھر سے دوبارہ سو گیا تو پھر وہ سوتا ہی رہتا ہے، فجر کی نماز بھی اس کی چھوٹ جاتی ہے، پورا دن منحوسیت اس کے اوپر چھائی رہتی ہے۔ تو پھر شیطان کے آگے انسان ہار جاتا ہے اور شیطان جیت جاتا ہے۔
پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے پاس کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناک میں ڈالنے کی ہیں، اور کچھ چیزیں چٹانے کی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں چھڑکنے کی بھی ہوتی ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، تو دیکھیے گا جب بندے کو وہ چٹانے والی چیز کو چٹا دیتا ہے تو اس کی زبان بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب بھی وہ دن میں کسی سے بات کرے گا تو گالی بکے گا، گالی سے بات کرے گا، اور دن میں جب بھی وہ کسی سے بولے گا تو کسی کی غیبت کرے گا، جب بھی وہ دن میں کسی سے بات کرے گا تو گندی گندی گالیاں بکے گا، برا الفاظ کہے گا، برے جملے کہے گا، گندے گندے جملے اس کی زبان سے پورے دن نکلتے ہی رہیں گے۔ جب شیطان میٹھی چیز کسی کی زبان پر لگا دیتا ہے تو پھر وہ دن بھر برائیاں، غیبت، چغلیاں، گالیاں، یہ گندے کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یعنی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ سب گندے کام وہ کرتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں شیطان کے پاس چھڑکنے کی بھی ہوتی ہیں، اور جب وہ انسان کے اوپر چھڑک دیتا ہے تو پھر وہ بندہ صبح تک سوتا رہتا ہے، فجر میں بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو اللہ کا ذکر کر لینا ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کر لیں گے تو اس سے شیطان کی گرہ کھل جائے گی، اور پھر آپ کی آنکھ بھی فجر میں کھل جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول اذلال فرماتا ہے، نزول اذلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے یہ فریاد کرے، مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی بے روزگار کہ میں اسے روزگار عطا کروں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی غریب جو میں اس کی غریبی کو دور کروں، کوئی پریشانی میں مبتلا، بیماری میں اسے بیماری سے شفا عطا فرما دوں۔ اس طریقے سے جو ہے روزانہ اعلان ہوتا ہے۔ آخری حصے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں نزول اذلال فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق، اور اعلان ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رات کے آخری حصے میں عبادت کرنے کو زیادہ پسند فرماتے تھے، اسی وجہ سے پوری رات جاگ کر کے صحابہ اکرام اور اللہ کے ولی راتوں رات عبادت کرتے تھے۔ رات میں آنکھ جو کھلتی ہے یہ بے وجہ نہیں کھلتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے، اس لیے آنکھ کھلتی ہے۔ اب یہاں پر اس سے بھی آپ کو یہ معلوم ہو گیا، دیکھیے گا رات میں جو آنکھ کھلی ہے بے وجہ نہیں کھلی، اس لیے کھلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، آپ کی مصیبتوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن بس آپ کو اتنی تکلیف اٹھانا پڑے گی کہ اٹھ کر کے وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، پھر آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، شیطان سے ہمیں ہارنا نہیں ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو ہمیں اس کو ہرانا ہے، ہمیں خود کو نہیں ہارنا ہے۔ تو رات میں جو آنکھ کھلتی ہے بے وجہ نہیں کھلتی، بلکہ اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، اس لیے آنکھ کھلتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر آپ کی آدھی رات میں آنکھ کھلے تو پھر آپ اللہ کا ذکر ضرور کریں اور تہجد کی نماز پڑھیں، تاکہ شیطان آپ کے آگے ہار جائے اور آپ کا پورا دن اچھے سے گزرے۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔